ایک غیر عمدی عالم دین مولانا عاصم منیر صاحب کا انداز بحث۔ یہ طریقہ بحث کس عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے؟ سب سے پہلی بات انصر رضا صاحب، اگر تو آپ نے مرزا کو علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ سے یاد کیا تو یاد رکھیں پھر میں بھی اسے کذاب و دجال کے نام سے یاد کروں گا، اس لیے کہ اگر آپ کے عقیدے کے مطابق وہ نبی ہے تو میرے عقیدے کے مطابق وہ کذاب اور دجال ہے۔ تو اس لیے یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جب تک ہم دونوں بات کریں گے آپ بھی مرزا کو مرزا صاحب ہی کہیں گے، علیہ الصلاۃ والسلام نہیں لگائیں گے، اور میں بھی مرزا کو مرزا صاحب ہی کہوں گا، میں بھی اسے کذاب و دجال نہیں کہوں گا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم عاصم منیر صاحب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں کے گندے عقیدوں کی اصلاح فرمانے آئے تھے، آپ کا عقیدہ کیا ہے اور وہ آپ کے اندر کیسے اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے؟ آپ نے احمدی کو مخاطب کر کے کہا، انصر رضا صاحب، اگر تو آپ نے مرزا کو علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ سے یاد کیا تو یاد رکھیں پھر میں بھی اسے کذاب و دجال کے نام سے یاد کروں گا، اس لیے کہ اگر آپ کے عقیدے کے مطابق وہ نبی ہے تو میرے عقیدے کے مطابق وہ کذاب اور دجال ہے۔ ایک مسیحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتا ہے، ایک ہندو اپنے عقیدے پر اپنے بزرگوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ القابات دیتا ہے۔ کیا کسی ہندو سے بحث کے دوران آپ اسے کہیں گے کہ وہ آپ کے سامنے اپنے بزرگوں کو اعلیٰ القابات سے نہ پکارے؟ اور کوئی مسیحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار نہ دے جب تک کہ آپ اسے ان کا مقام ادب و احترام سے ثابت نہ کر دیں۔ مشرکوں کے عقیدے کے مطابق تو مسلمانوں کا سچا خدا سچا نہیں، اس لیے وہ مسلمانوں کے خدا کو مکہ میں بھی برا بھلا کہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام گرامی کو بھی بگاڑ کر لیتے تھے۔ آپ کا عقیدہ کس مذہب سے متعلق ہے یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے یہ باتیں حسن اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں، اور اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جو اخلاق کو حسین بنانے کی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے۔ فرماتا ہے قولوا للناس حسنا، اور سب سے زیادہ حسین وجود جس کے بارے میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، سب پاک ہیں پیمبر ایک دوسرے سے بہتر، لیکز خدائے برتر خیر الورا یہی ہے۔ یعنی سب سے زیادہ حسین ترین انسان جس نے اپنے اخلاق سے دلوں کو فتح کیا، اسی لیے خدا تعالیٰ نے آپ کی سنت کو دوسروں کے لیے نمونہ قرار دیا، جبکہ مشرک اور کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے برے ناموں سے پکارتے تھے، اسی لیے فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام عالیہ میں کسی کو شک نہیں، خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرعون کی طرف بحث کرنے کے لیے جب بھیجا تو فرمایا تم دونوں اسے نرم نرم کلام کرو، تفسیر ابن کثیر میں ہے اسے نرمی سے سمجھاؤ۔ مولانا عاصم منیر صاحب، یہاں تک حکم ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا مت کہو۔ گفتگو اور بحث کے آداب جو خدا تعالیٰ نے اپنی پیاری امت کو سکھائے ہیں پہلے انہیں سیکھ لیجئے، یعنی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، سورہ نحل آیت 125۔ یعنی تم حکمت اور نصیحت کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف بلاؤ، اس طریق سے جو سب سے اچھا ہو ان سے بحث کرو۔ آپ نے فرمایا انصر رضا صاحب، اگر تو آپ نے مرزا کو علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ سے یاد کیا تو یاد رکھیں پھر میں بھی اسے کذاب و دجال کے نام سے یاد کروں گا۔ جناب آپ کا جو جی چاہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق اپنے اندر کا گند اور غلاظت نکال لیجئے، ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں جو قرآن کریم نے آپ جیسے لوگوں کے عقائد کے بارے میں ہمیں بتائی ہے۔
لا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، سورہ یاسین آیت نمبر 30۔ بندوں پر افسوس کہ جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے وہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں، جانم دلم فدائے جمال محمد است، جانم دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار پوچھائے آل محمد است۔ بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے فقیروں کو آپ نے جس قدر گالیاں دینی ہیں دے لیں۔ ہم ایک بات جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ حیات اور قرآن کریم سے آپ کے عقیدے کا قطعاً تعلق نہیں۔ یاد رکھیے، اس 14ویں کے چاند پر تھوکنے سے گند آپ کے ہی منہ پر پڑے گا۔ جس طرح گندگی اور غلاظت کھیتوں میں کھاد کا کام کرتے ہیں، آپ کی گالیاں خدا تعالیٰ کے لگائے ہوئے پودے کے لیے ویسے ہی کھاد کا کام کریں گی جیسے آپ کے اسلاف کی گالیوں سے احمدیت تمام دنیا میں پھیل گئی۔ پس اے دشمنان احمدیت، تمہارا جو زور لگتا ہے لگا لو، جتنی گالیاں دینا چاہو دے لو۔ تمہارے اس عمل سے ہمارے اندر اپنے امام کی محبت اور بھی بڑھتی چلی جاتی ہے اور بڑھتی ہی چلی جائے گی، کیونکہ ہمارے پیارے امام نے ہمیں یہی سبق دیا ہے۔ زمین تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی اگر تمہارا آسمان سے پختہ تعلق ہے۔ جب کبھی تم اپنا نقصان کرو گے تو اپنے ہاتھوں سے، نہ دشمن کے ہاتھوں سے۔ اگر تمہاری زمینی عزت ساری جاتی رہے تو خدا تمہیں ایک لازوال عزت آسمان پر دے گا، سو تم اس کو مت چھوڑو، اور ضرور ہے کہ تم دکھ دیے جاؤ اور اپنی کئی امیدوں سے بے نصیب کیے جاؤ، سو ان صورتوں سے تم دلگیر مت ہو، کیونکہ تمہارا خدا تمہیں آزماتا ہے کہ تم اس کی راہ میں ثابت قدم ہو یا نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان پر فرشتے بھی تمہاری تعریف کریں تو تم مارے کھاؤ، خوش رہو اور گالیاں سنو اور شکر کرو، اور ناکامیاں دیکھو اور پیون مت توڑو۔ تم خدا کی آخری جماعت ہو، سو وہ عمل نیک دکھلاؤ جو اپنے کمال میں انتہائی درجہ پر۔ وما علینا الا البلاغ۔